السلام علیکم۔ سورج گرہن کے وقت ایسا کیا ہوتا ہے کہ زمین پر موجود جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے؟ جتنا لمبا سورج گرہن ہوگا اتنا زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس خطرے سے کیسے نکلا جائے؟ اس کے لیے کون سا وظیفہ موجود ہے جو کیا جائے تو ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ اور یہ نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی منطق کیا ہے؟ یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، بہت دھیان سے اور غور سے سنیے گا۔ سورج سے آپ سب دیکھتے ہیں کہ ہمیں روشنی ملتی ہے، ہمیں توانائی ملتی ہے، پودوں کو انرجی ملتی ہے جس سے وہ اپنی خوراک بناتے ہیں اور جس سے زندہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو زمین بھی اس انرجی کو حاصل کرتی ہے، پودے بھی حاصل کرتے ہیں، انسان بھی حاصل کرتے ہیں، جانور بھی حاصل کرتے ہیں، جس سے ان میں نشو و نما کا عمل جاری رہتا ہے۔ یعنی یہ سورج کی جو انرجی ہے یہ زندگی بخشتی ہے۔ اور اگر یہ شعاعیں زمین پر نہ آئیں، سورج گرہن کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں پہنچتی اور زندہ چیزوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ سورج سے جو شعاعیں آتی ہیں وہ انرجی کی شکل میں اور روشنی کی شکل میں ہمیں ملتی ہیں، جبکہ سورج کی مدد سے، سورج کی طرف سے ایسی روحانی انرجی آتی ہے جو ہمیں پروٹیکشن بھی دیتی ہے، جو زمین پر موجود اس فضا میں موجود منفی اثرات سے ہمیں بچاتی ہے۔ وہ چاہے جرم کی صورت میں ہوں، جراثیم کی صورت میں ہوں، شیاطین کی صورت میں ہوں، یا وہ کسی بھی نیگیٹو انرجیز کی صورت میں ہوں، تو سورج سے آنے والی شعاعیں ان کا مقابلہ کرتی ہیں اور انہیں زیر کرتی ہیں۔ اب اگر یہ انرجی کچھ دیر کے لیے رک جائے تو یہ منفی قوتیں جو زمین پر موجود ہیں، فضا میں موجود ہیں، یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ تو جب یہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو یہ انسانوں کو، جانوروں کو، پودوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، کیونکہ ان کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ انہیں مارنے والی شعاعیں آ نہیں رہی ہوتی سورج گرہن کی وجہ سے، تو اس لیے یہ آزاد ہو جاتی ہیں منفی قوتیں۔ ان سے بچنے کے لیے قرآن پاک کا ایک خاص تحفہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم اس کو کریں تو اس وقت سے لے کر آئندہ دنوں تک ہم ان منفی قوتوں کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ کافی دیر تک رہتا ہے۔ تو سورج گرہن والے دن، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت میں اگر یہ عمل کیا جائے یا اس سے پہلے کر لیا جائے یا اس کے کچھ دیر بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں، ان منفی قوتوں سے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی قوت جس میں موجود ہے وہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات میں پوری کائنات کی ڈیزائننگ موجود ہے، اس کی کوڈنگ موجود ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے۔ تو جو شخص حروف مقطعات کو سورج گرہن کے دوران دیکھتا ہے، سورج گرہن کے دوران پڑھتا ہے، اسی طریقے سے جو طریقہ میں بتایا گیا ہے، جیسے یاسین، یعنی اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ جس حرف کو لمبا کرنا ہے اسے آپ لمبا کریں گے، اور انہیں دیکھنا بھی ہے، جس کو آپ پڑھ رہے ہوں گے اسے آپ نے دیکھنا بھی ہے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سورج گرہن کے دوران، اس سے پہلے یا اس کے بعد، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ اس دن، سورج گرہن والے دن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ 40 مرتبہ آپ نے ہر حرف کو پڑھنا ہے۔ جیسے حروف مقطعات کا چارٹ سامنے رکھ لیں، پہلے ایک کو دیکھیں، اسے پڑھ لیں، دوسرے کو دیکھیں، اسے پڑھ لیں، پورے چارٹ کو آپ پڑھیں گے، یہ ایک دفعہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے 40 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد، اس کے ساتھ اگر ایک پانی کا گلاس آپ کے پاس موجود ہو تو آپ پڑھنے کے بعد ادھر بھی دیکھیں اور اس میں بھی پھونکیں۔ وہ پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں، وہ گھر میں جتنے بچے ہوں انہیں بھی پلا سکتے ہیں، گھر کی جو دیواریں ہوں ان پر بھی پھینک سکتے ہیں، تاکہ آپ سورج گرہن کے منفی اثرات سے آپ بچ سکیں۔ دوستو، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ روحانی قوتوں کو خود حاصل کریں، روحانی مراقبے کو، روحانی انرجی کو حاصل کریں، تاکہ آپ زندگی میں سکون حاصل کر سکیں۔ دوسری اس کی اہم بات یہ ہے
کہ کچھ لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اگر آپ اس کا مراقبہ بھی 5 منٹ کا کر لیں کہ جیسے حروف مقطعات کے جو حروف ہیں یہ آسمان کی طرف سے آپ پر یہ انرجی آ رہی ہے، اور ان کی انرجی آپ کے گھر پر بھی ہے، بچوں پر بھی ہے، آپ پر بھی ہے، تو اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ 5 منٹ کے لیے آپ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اگر کورسز کرنے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ بہت شکریہ۔